اور بولے کہ اس کے ڈھال ذرا نہیں، بس دیتے جانا، سر کرتے جانا. تاریخ اسلام کی گواہ ہے. اس دعوت کے بارے میں روایت کثرت سے آتی ہے کہ جب حضرت جابر کی اہلیہ کھلاتی گئی یہاں تک کہ سارے صحابہ سیر ہو گئے، پھر فرماتی ہیں اہلیہ جابر کہ جتنا آٹا میں نے بھگویا تھا یوں کا تو رہا، اور جتنا میں نے شیرو بنایا تھا وہ یوں کا تو رہا. یہاں پہ غور کیجیے حضرت جابر کی مسلط کہ وہ یقین اور ان کا اعتماد اللہ کے حبیب نے لوال ڈال دیا تو سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب سنبھالنے والے ہیں. اللہ کے حبیب کی دستگیری ان کی مدد کرنے والی ہے. اور دیکھا کہ ساری جماعت صحابہ نے نوش کر لیا اور کوئی کھانے میں کمی نہیں آئی. یہ کس بنیاد پہ تھا؟ اللہ کے حبیب کی ذات سے محبت نے ان کو اعتماد میں رکھا، اور یہ اعتماد مہمان نوازی کا ان کا ذریعہ بنا، اور وہ سیر ہو گئے. کوئی چہرے پہ شکن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کیوں کہ اس کا اعتماد اور یقین ساروں کے دکھانے کا ذمہ اللہ کے حبیب نے اپنے دعا کے ذریعے لے لیا. عزیز و بزرگوں، اللہ کے حبیب سے محبت نہیں ہے تو سمجھیے کہ ایمان بھی کامل نہیں ہے. آج ہم دعوے محبت کرتے ہیں مگر ادائیں محبت کرنے والے محبین کی طرح نہیں ہے. ارے حضرت خواجہ معین الدین کی سیرت تو دیکھو کہ 40 سال کی زندگی کے بعد معلوم ہوا ان کو کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. عزیز اور بزرگوں، شرع کا یہ مسئلہ ہے. سنت اگر ترک ہو ہی جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ قانون شریعت ہے. سنت اگر کوئی ترک ہو جاتی ہے تو ترک ہونے کا وہ بھی مدار سنت متواترہ، یعنی ہمیشہ اللہ کے رسول نے مداوت کی ہے تو اس کی جزا سزا الگ، کبھی کیا کبھی نہ کیا تو اس کی سزا جزا الگ. مگر جب اگر کوئی ترک کرتا ہے سنت تو فرض کی ادائیگی کے وقت کی کوشش نہیں ہوتی. جیسے فجر کی نماز، فجر کی نماز میں آپ تاخیر سے آئے، اتنی تاخیر سے آئے کہ اگر سنت پڑھے تو فرض چھوڑنے کا اندیشہ ہے تو سنت چھوڑ کے فرض پڑھ لینا ہے. تو سنت چھوڑنے کی کوشش سزا نہیں ہوگی، پھر اس کو واجب پیارا کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ذہن کریں. مگر صحابہ کی جب معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسا موقع آنے کے لیے کہ سنت چھوٹ جائے. پھر اللہ کے محبوب کے محبوبین کا معاملہ کیا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین کو یہ بات کا علم ہوا 40 سال کے بعد کہ یہ خلال کرنا وضو میں کیا ہے، سنت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 40 سال سے یہ سنت رکھو گئی. فوری وہ محب رسول تھے، انہوں نے اپنی 40 سال کی نمازوں کی قضا فرمائی. 40 سال کے نمازوں کی انہوں نے قضا فرمائی. یہ محبت و الفت کا تقاضا تھا. یہ محب رسول ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کو عمل بھی کیا تو یہ عمل ان کا خود شناسی کے لیے نہ تھا، خود کی پہچان کے لیے نہ تھا، خود کو مخلوق میں منوانے کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ عمل ان کا حب نبوی کے مدار کو پہنچنے کے لیے تھا، محبت رسول کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تھا، محبت رسول کے اتفاق کے لیے تھا. آج امتحانی زندگی ہے ہماری. یہ دور جو زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں ہر طرف فتنے ہیں. ان فتنوں کے زمانے میں اللہ کے حبیب نے ضمانت دی، اس بات کی شہادت فرمائی کہ جو کوئی فتنوں کا دور پائے ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو عزیزوں، سنتوں کو استحکام کیجیے، سنتوں کا تحفظ کیجیے، سنتوں کو اپنے سے جاری فرمائیے. کیوں کہ یاد رکھیے عمل مقدم نہیں، مؤخر ہے. محبت رسول مقدم ہے. محبت رسول کے بغیر کوئی عمل کسی مقام پہ مقبولیت پہ پہنچ نہیں سکتا.
کسی مقام مقبولیت میں پہنچ نہیں سکتا. نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا. حشر میں حب نبوی کام آئی چلی. حشر میں اگر کام آئے گا تو محبت رسول ہی کام آئے گا. اور محبت رسول کا تقاضا عمل ہے. محبت رسول آنے کے بعد اس کے قیام، اس کے حقوق پذیر ہونے کے بعد اس کا دوام جو باقی رہتا ہے وہ عمل سے رہتا ہے. کیوں؟ جو محبت رسول سے سرشار ہو گیا، صحابہ حب نبوی سے سرشار ہو گیا، تو اس کا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہوگا. اس کی کوئی لمحے زندگی اللہ کے حبیب کی حیات کے مخالف نہ ہوگی. عزیز اور بزرگوں، ایسی محبت کو اپنی زندگیوں میں برقرار کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی کیا تھی، وہ کس طرح محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے. کیسا اتفاق تھا ان کو اللہ کے رسول کی ذات مقدسہ سے. جب صلح حدیبیہ کا وقت ہے، وہاں کیا ہوا؟ سارے فرمان لکھ دیے گئے، سارے معاہدے لکھ دیے گئے اور مہر نبوی اللہ کے نبی نے لگا دی جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. عزیزو، یہ روایت بے کام کی ہے، بڑی اہمیت کی ہے. غور سے سماعت. جب یہ جو معاہدہ کفار مشرکین کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ محمد کو تو ہم مانتے ہیں، یہ رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے. نعوذ باللہ. اختلاف ہمارا ان کا کیا ہے؟ ہم ذات محمد کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے، لہذا یہ نیت کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی زبان سے سب مشرکین انہوں نے گالی دے دی. کوئی بعد النبی افضل من الناس، جس کا مطلب بندگی ہے سارے انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں تقدس والی کوئی شخصیت ہے اور کوئی شخصیت عظمت والی، عظمت والی، رفعت والی کوئی شخصیت ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. ایسے بزرگ صحابی نے اپنی زبان سے کوئی گالی دی تو رسول کی محبت میں، رسول کی عداوت میں آنے والے سے گالی دینا بھی صحابہ کی سنت ہے. یہ ذہن رکھے، رسول کی ذات سے کہیں کر دیا کمپیر کر دیا. اپنے آپ کو آپ معاملہ داری نہیں کر سکتے، حکمت کے نام سے آپ نظردازی نہیں کر سکتے. کوئی علت ہی نہیں جو حب نبوی کو چھوڑ کر کسی عمل کو قبول کر سکے، کسی عمل کو استحکام کر سکے. حب نبوی مقدم ہے ہر عمل سے پہلے، ہر معاملے سے پہلے، ہر عمل زندگی سے پہلے. حب نبوی ہی ہے حضرت ابوبکر کی زبان سے گالی کہنے والا. کس کو گالی دی؟ وہ مشرکین کو مانتے جو رسول اللہ نہیں مانتے تھے، مگر آپ کو محبت رسول نے ایسا بے حیا کر دیا کہ ان کی زبان سے کوئی نہیں سکتا گالی نکل گئی. گالی نہیں ہوئی. یہ گالی دینے کی وجہ سے اتنے بڑے عظیم صحابی، ایسے صحابی صحابی، ارے ایسی محبت رسول دیکھو کہ جب اللہ کے رسول پردہ فرما لیے، بیوی عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، بولے کہ بیوی بتاؤ اللہ کے حبیب کا کوئی ایسا عمل ہو جو میں نہیں جانتا ہوں. مجھے خلافت دی گئی ہے، جانشینی دی گئی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حبیب میں جو امور انجام دے اس کو تعین ہو جائے. تو بولے ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خط فرما لیے تھے، اس دن کھیر بنا کر اس راستے پر چلے جاتے تھے، نہیں معلوم کہاں جاتے تھے. تو کہاں دے تو کھیر بناؤ. کھیر بنوائے، لیے اور چلے گئے راستے میں، چلتے گئے جنگل بیابان نکل گئے، ایک غار کے قریب پہنچ گئے تو غار سے کروانے کی آواز آنے لگی. سمجھ گئے کہ میرے حبیب پاک یہاں پہ تشریف لاتے تھے. اس غار میں چلے گئے، جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے، ایک یہودیہ بڑھیا ہے جو جزامی بیماری میں ملوث، نفحات کی علامت پڑی تھی. فوری
سمجھ